اسی کو ووٹ دیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ قیامت کے دن آپ پر وہ حجت نہ ہو، آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بنے۔ اور ہمارے اللہ تعالیٰ میرے سننے والے، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے، ہر غم سے، ہر تکلیف سے، ہر شر سے۔ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، ذرا سوچیں ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ میں کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگتا، نہ میں کسی سیاسی پارٹی سے ہوں، نہ ابھی تک میں نے سوچا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ آپ خود سوچیں، اور پھر اس کے یہ بات یاد رکھیں کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، کسی بھی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، سیاست کوئی بری چیز نہیں، سیاست شریعت سے علیحدہ نہیں، لیکن میں خود سیاست سے دور رہتا ہوں۔ بس یہ میری ایک عادت ہے کہ سیاست سے دور رہتا ہوں۔ ویسے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان لوگوں کو کامیابی دلائے یہ آنے والے الیکشن، کہ ہمارے وطن عزیز کے لیے بھی بہتر ہو، مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہو، اور اسلام، عالم اسلام کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دلائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرے ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ اعمالکم عمالکم، تو تم حاکموں کو برا بلا کہتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے اعمال ہی تو ہیں۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم توبہ اور استغفار کریں، آنے والے الیکشن کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر رحم فرمائے، ہمارے غریب مسلمانوں پر، پاکیزہ مسلمانوں پر، متقی پرہیزگار مسلمانوں پر۔ پاکستان، یقین کریں، پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے افواج ماشاءاللہ، میں یقین کریں بلا مبالغہ ساری دنیا میں بہادر ترین فوج پاکستان کی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے افواج پر فخر ہے، ہمیں فخر ہے الحمدللہ ایسی فوج۔ لیکن کیوں ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا؟ ذرا سوچیں ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ہم الیکشن میں نالیوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہمیں ٹرانسفارمر لگائے گا، یہ ہمیں یہ سہولتیں دے گا، یہ فلاں لیڈر ہمیں کیا دے گا، نوکری دے گا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نزدیک ہم سوچیں کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ایک امانت ہے۔ ووٹ تو دیں گے نا، کسی کو تو دیں گے، استعمال کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ بس آپ خود اپنے دل میں سوچیں کہ جس کو میں مہر لگا رہا ہوں، ووٹ دے رہا ہوں، آیا اللہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے لیے اور ہمارے وطن کے لیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ ووٹ ایک شہادت ہے کہ میں جس شخص کے لیے ووٹ دے رہا ہوں یہ میرے نزدیک مستحق ہے اس بات کا۔ میں کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا، یاد رکھیں، اللہ کی قسم میں کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا آپ سے۔ بس اپنے دل میں سوچیں کہ جو بھی اللہ کے نزدیک بہتر ہو، اللہ کے نزدیک بہتر آپ کو سمجھ آ رہا ہو، آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ووٹ دیں، وہ مہر لگائیں کہ کون اس کا مستحق ہے۔ میں جس کی شہادت دے رہا ہوں، آیا یہ شہادت صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ آیا میں کس نیت سے یہ ووٹ دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مجھے نوکری دے گا، اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میری جو ہمارے علاقے کی نالیوں کو درست کرے گا، یہ بہت سے ٹرانسفارمر لگائے گا، بجلی کا نظام درست کرے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ملک قوم کے مفاد میں ہو، صرف اس کو ٹرانسفارمروں کو نہیں دیکھنا، نالیوں اور گلیوں کو نہیں دیکھنا ہے، سڑکوں کو نہیں دیکھنا ہے،
کہ کون سڑکیں اچھی طریقے سے ہمیں بنا رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کا باغی تو نہیں. خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کو ووٹ دیا اور وہ اللہ کا باغی ہو جو بھی ہو تو ہمیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا. ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو بس ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کر ووٹ دیں کہ بھئی یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم چھان بین کریں کہ ہمارا وطن عزیز ترقی کرے. ہمارا وطن عزیز جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، حقیقتاً اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہو، مسلمانوں کا بول بالا ہو، مسلمان ترقی کریں، ہمارا وطن عزیز ترقی کرے، ہمارے وطن سے غربت ختم ہو، ہمارے وطن سے ناچ گانا ختم ہو، ہمارے وطن میں شرعی نظام قائم ہو انشاءاللہ العزیز. اس کو ترجیح دینا ہے. تو میں کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگتا، نہ میں کسی سیاسی پارٹی سے ہوں، نہ ابھی تک میں نے سوچا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. آپ خود سوچیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. اس کے مطابق آپ کو جو بھی بہتر نظر آ رہا ہو اسی کو ووٹ دیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ قیامت کے دن آپ پر وہ حجت نہ ہو، آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بنے، اور ہمارے دنیا بھی انشاءاللہ العزیز اس سے بہتر بنے گی اگر ہم سوچے سمجھے اندھا دھند طریقے سے ووٹ دیتے رہیں جس طرح آج تک ہوتا رہا ہے. تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے. یہ ہمارا ملک، ہماری ترقی پھر 50 سال واپس چلی جائے گی. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک میں ایسے حکمرانوں کو لائے جو اللہ کے نزدیک بہتر ہوں، نمازی ہوں، صوم و صلات کے پابند ہوں، اور با اخلاق ہوں، لوگوں کے لیے بھی اچھے ہوں، مسلمانوں کے لیے بھی اچھے ہوں، اللہ کے نزدیک بھی اچھے ہوں، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہمارے وطن عزیز کی فکر کرنے والے ہوں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہوں، اسلام کو ترقی دینا چاہتے ہوں، شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہوں. اللہ تعالی ہمارے ملک میں ایسے حکمرانوں کو لائے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. ایک شرعی ذمہ داری کے طور پر، ایک شرعی امانت سمجھ کر ووٹ استعمال کریں تاکہ انشاءاللہ پھر ہمیں افسوس نہ رہے. بس آپ جس کو بھی چاہیں لیکن سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ میں شہادت دے رہا ہوں. ایسے توقع پہ نہ دیں کہ یہ مجھے نالی بنائے گا، یہ ہمارا جو گلی ہے نا اس کو پکا کرے گا، اس کو سڑک بنائے گا. اسی نیت سے ووٹ نہیں دینا چاہیے. ووٹ ایک شرعی ذمہ داری اور شرعی امانت کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ ہمارا ملک پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ اچھے حکمرانوں کی ضرورت ہے. اور ورنہ ہمارا الحمدللہ ہمارا فوج، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنا بہادر فوج ہے الحمدللہ کہ حدیث میں جو علامات آئے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھ کون سا فوج انشاءاللہ جمع ہو کر ان کے ساتھ لڑائی پہ جائے گا، جہاد کے لیے جائے گا، بیت المقدس کو آزاد کرے گا. تو جو بھی علامات آئے ہیں کہ کہاں سے فوج آئے گا، بالکل پاکستان پہ فٹ آتے ہیں. ہمارا فوج ہوگا انشاءاللہ، اور ہم بھی فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ. ہمارا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. ہمارا بہادر فوج انشاءاللہ العزیز اس میں شامل ہوگا، اس لشکر میں. تو ہم خدا را اپنے ملک پر رحم کریں اور ووٹ کو ضائع نہ کریں، اور اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اسلامی لوگوں کا انتخاب کریں، اللہ والے لوگوں کا انتخاب کریں، با اخلاق لوگوں کا انتخاب کریں، تاکہ پھر ہمیں افسوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ میرے سننے والے، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے. ہر غم سے، ہر تکلیف سے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.